آپ کو پتا ہے دیوبندی اور تبلیغی جماعت والوں کی سب سے بڑی بدعت کیا ہے؟ ایک جملے میں اگر کوئی بولے تو کوئی مجھ سے پوچھے کہ دیوبندیوں کی سب سے بڑی بدعت کیا ہے تو میں کہوں ایک جملے میں تبلیغی جماعت بنانا یہ سب سے بڑی بدعت ہے۔ اب آئیے اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی وہ خود سنیے، اس کے لیے بھی ایک بدعت پیدا کی گئی۔ یہ ہے ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس، لکھنے والے مولوی محمد منظور نعمانی، صفحہ 51 ملفوظ نمبر 50۔ مولانا الیاس صاحب کی ملفوظات ہے، ملفوظات لکھی جا رہی ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک بار فرمایا مولوی الیاس صاحب نے، جو بانی تبلیغی جماعت ہے، تبلیغی جماعت کے کون ہے؟ بانی مولانا خلیل احمد امبیٹوی کے شاگرد ہے، رشید احمد گنگوہی کے مرید ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ بعض لوگوں کو خواب میں ایسی ترقی ہوتی ہے کہ ریاضت و مجاہدے سے نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو خواب میں علوم صحیحہ القاء ہوتے ہیں جو نبوت کا حصہ ہے۔ پھر ترقی کیوں نہ ہوں گی؟ علم سے معرفت بڑھتی ہے اور معرفت سے قرب بڑھتا ہے، اسی لیے ارشاد ہے۔ پھر فرمایا آج کل خواب میں مجھ پر علوم صحیحہ کا القاء ہوتا ہے، اسی لیے کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ آئے۔ خشکی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تھی تو میں نے حکیم صاحب اور ڈاکٹر کے مشورے سے سر میں تیل کی مالش کرائی، جس سے نیند میں ترقی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ پر خواب میں منکشف ہوا۔ اب آئیے بارہ سمجھے، کہتے ہیں خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے مگر اچھے خواب۔ اس حدیث کو بیس بنا کے کہہ رہے خواب نبوت کا حصہ ہے۔ خواب میں بعض لوگوں کو وہ مقام مل جاتے ہیں، وہ ترقی ہوتی ہے کہ عبادت اور ریاضت مجاہدے سے بھی نہیں ہوتی۔ یعنی بعض لوگوں کو اللہ جب مقام دینا چاہتا ہے تو خواب میں ہی دے دیتا ہے، ان کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ریاضت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ مقام ملتا ہے تو اس میں علم بڑھتا ہے، علم سے پھر اللہ کی معرفت قرب بڑھتا ہے۔ آج کل وہی علم مجھ پر خواب میں اترنے لگا ہے جو نبوت کا حصہ ہے، مطلب انڈائریکٹلی دعوی نبوت بھی ہے۔ جو نبیوں پر علم اترتا تھا وہی علم خواب میں مجھ پر اتر رہا ہے آج کل۔ اس لیے کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ آئے، زیادہ سوؤں گا زیادہ وہی آئے گی، زیادہ علم اترتا رہے گا۔ اب ہوا کیا کہ سر میں بڑے ڈینڈراف ہو گئے تھے، خشکی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تھی۔ خشکی کہتے ہیں ڈینڈراف کو، بال میں کھجلی ہونے لگی تھی۔ کہتے ڈاکٹر کے مشورے سے سر میں تیل کی مالش کرایا تو اس سے نیند میں ترقی ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ ہے میرے جملہ مین، میرا جو آج کا موضوع ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس تبلیغ کا طریقہ، یعنی تبلیغی جماعت بناؤ، تبلیغی جماعت بنا کر کام کرو، یہ بھی مجھے خواب میں منکشف ہوا، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے خواب میں حکم دیا گیا کہ میں تبلیغی جماعت بناؤں۔ آج تک کسی بھی بزرگ کو اس طرح کے خواب نہیں آئے کہ خواب میں ان کو کہا گیا ہو کہ جماعت بناؤ۔ اچھا چلو، خواب کی بیس پر آپ نے جماعت بنا لی، تبلیغی جماعت خواب کی بیس پر بنا لی۔ آپ کو خواب میں حکم ہوا کہ بھائی جماعت بنا لو، تو آپ نے جماعت بنا لی، تبلیغی جماعت۔ بالفرض اگر خواب میں دکھ جائے اور حکم ہو کہ تبلیغی جماعت بند کر دو، تو کیا بند کر دیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہاں بولیں گے نہیں وہ خواب سچا نہیں تھا۔ اب بہرحال خواب کے بیس پر تبلیغی جماعت بنی، تو تبلیغی جماعت بنانا خود بدعت تھا، جس بنیاد پر جماعت بنائی وہ بھی بدعت تھا، جو طریقہ بتایا گیا وہ بھی بدعت تھا۔ اب یہ میں خود نہیں کہتا، ڈاکٹر اسرار احمد خود اس جماعت سے 2 سال رہے، اب بعد میں اسرار احمد خود بولتا ہے کہ بدعت ہے۔ سن لے ڈاکٹر اسرار کو۔ میں تو جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تھا 1957 میں، تو 2 سال میں نے تبلیغی جماعت کے کئی ساتھ ہو کے کام کیا تھا۔ میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، ذرا چونکہ آج میں نے عرض کیا ہے کہ میرا انداز ذرا تلخ ہے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ تبلیغی جماعت جو امریکہ جاتی کائے کے لیے جاتی ہے؟ وہاں کوئی ان سے پوچھے تم اپنے گھر کی خبر لو، تم ذلیل ہو، خار ہو، ہمارے غلام ہو، تمہارا حال کریے، ہمیں کیا سکھانے آئے ہو؟ اپنا گھر تو درست کرو۔ تمہارے ہاں بلینز کے غبن ہوتے ہیں، ملک کا جو ہے سارا خون چوس کر یہ تمہارے جو ہے سیاستدان اور بیوروکریٹس جو ہیں ہمارے بینکوں میں لا کر انہوں نے جمع کر دیا ہے، اور تم یہاں آئے ہو۔ What do you have to teach us؟ ہمیں کچھ پڑھاؤ گے؟ ذرا ہمیں نمونہ دکھاؤ، کہیں کسی عالم اسلام میں کسی ملک میں اسلام ہے، کچھ دکھاؤ ذرا۔ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، کہتے یہ ہے کہ یہ حضور کے طریقے پر ہے، نوٹ کر لیجئے،
حضور نے کبھی کوئی تبلیغی وفد جماعت نہیں بھیجی، کبھی۔ 12 برس تک مکے میں تھے تو مکے ہی میں کام ہو رہا، مکے میں کام ہو رہا، مکہ ہے اس کے گرد و نواح ہے، بس کہیں باہر کوئی جماعت بھیجی؟ آخر سیرت ہم نے بھی پڑھی ہے، تنے بھی پڑھی ہے۔ ہجرت کے بعد مدینے میں آ گئے تو اب عرب کے اندر اندر کام ہو رہا، عرب کے اندر اندر کام ہو رہا ہے۔ وہی کے آغاز کے 18 برس بعد پہلے خطوط لکھے آپ نے دعوتی بادشاہوں کے نام، کوئی جماعت نہیں بھیجی، کوئی تبلیغ کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا، خطوط بھیجے، ایک ایک آدمی سفیر کی حیثیت سے خط لے کر کے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مجھے حضور کی پوری زندگی میں دکھا دیجئے کہ حضور نے کوئی تبلیغی جماعت کے باہر نکالی، ایک بھی نہیں۔ ہاں جب عرب میں انقلاب آ گیا، اللہ کا دین قائم ہو گیا، اب فوجیں نکلی ہیں، وہ تبلیغی نہیں تھے، مجاہد تھے۔ انہوں نے عراق کو فتح کیا، انہوں نے ایران کو فتح کیا، انہوں نے شام کو فتح کیا، انہوں نے شمالی افریقہ کو فتح کیا، تو وہ تو فوجیں تھی، وہ تبلیغی جماعتیں تو نہیں تھی۔ کیا ہے تبلیغی جماعت والوں کے پاس اس کا جواب؟ میں نے تو نہیں کہا نا تمہارے گھر کا بھیدیے لنکا ڈھا رہا ہے، جواب نہیں ہے ان کے پاس، ورنہ دے اسرار احمد کا نتیجہ کیا ہوا؟ جس کی بنیادی غلط ہو تو جماعت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ نتیجہ کیا ہے معلوم ہے؟ ابھی اس وقت فی الوقت تبلیغی جماعت کے جو ٹھیکیدار ہے وہ ہے طارق جمیل صاحب، ان کی ایک دعا سننا چاہیں گے آپ؟ سیکنڈ نمبر کی دعا، پچھلے سال ایک دعا سن چکے ہیں آپ ان کی، پچھلے سال والی، اس سال ایک نہیں سن لو۔ تو آجا ہمارے گھر کو آگ لگی ہے، ہم تو ہائے کرنے پر بھی پکڑے جاتے ہیں، مولا تو آنا، ہمارے گھر نہیں جل رہے، ہماری نسل جل رہی ہے، ہماری دکانیں نہیں جل رہی، ہمارا ایمان جل گیا۔ کیا کہنا ہے اس پر آپ لوگوں کا؟ ہماری دکانیں نہیں جل رہی ہے، ایمان جل گیا ہے۔ ہم کیا سمجھا رہے تم کو اتنے دن سے؟ 150 سال سے احمد رضا کیا بول رہے ہیں؟ یہی تو بول رہے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تیرے کو کیا سمجھا رہے تھے دن سے؟ تو کیا سمجھا رہے ہیں؟ ایمان جل چکا ہے تمہارا، جو بچا کچھ ہے بچانا ہے تو اب آؤ حقیقت کی آنکھوں کو کھولو، اب آؤ حقیقت کی آنکھوں کو کھولو، گزارش ہے کہ سانپوں سے، قبر کے سانپ، اس سے محفوظ ہو لو، اور بریلی کے سائے میں آ کر یہ بولو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ آؤ اب حقیقت کی آنکھوں کو کھولو، گزارش ہے کہ سانپوں سے محفوظ ہو لو، قبر میں سانپ ڈسیں گے، حدیث ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب آؤ حقیقت کی آنکھوں کو کھولو، گزارش ہے کہ سانپوں سے محفوظ ہو لو، بریلی کے سائے میں یہ آ کر بولو جا بجا تھانے والے۔ ان کا ایمان جل گیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے خود جملے سنیں آپ۔ ہمارا حیا جل گیا، ہمارا تو سب کچھ اجڑ اس گیا۔ سے بھی اتفاق ہے، بے حیا جماعت ہو چکی ہے، یہ حیا بھی جل چکا ہے ان کا۔ کیا ہے یہ مسئلہ اب تو حل کرے گا تو ہوگا، اتنی بڑی گمراہی کو ہم نہیں بدل سکتے۔ اے مولا تجھے تیری عزتوں بلندیوں کا واسطہ، تو آ کے اس بگاڑ کو ختم فرما، ہم عاجز ہو چکے ہیں، ہر طرف لاشیں ہیں تیرے محبوب کی سنتوں کے، ہر طرف لاشیں ہیں تیرے محبوب کی سنتوں کے۔ آج تیرا نبی ہوتا وہ کتنا روتا میرے آقا، ہماری بیٹیوں کو ایمان کی حیا کی چادر دے دے، ہم لٹ گئے، ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بن گئیں، آئے ہائے میرے آقا تجھے کیا سنائیں ہم پہ کیا ہو گیا، اپنوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، غیروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔
تو آج بھی نہ آیا پھر تو کب آئے گا یا اللہ؟ یہ جملہ سنیں، اللہ کو بلا رہا ہے وہ، تو آج بھی نہیں آیا، کب آئیں گا؟ ڈیٹ ویٹ بتا، تاریخ بتا، ٹائم بتا، جگہ بتا، کب آئیں گا؟ جہالت دیکھو ان کی، اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے، مطلب ان کے خیال کے مطابق شاید گھڑی نہیں ہوں گی اللہ کے پاس، معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے میرے آقا، اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے میرے آقا۔ زمین کا کلیجہ پھٹتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی اللہ وہ نوحہ گناہ ہے، اب تو در کھول دے، کھول دے، آجا، او تو آجا، او محمد مصطفیٰ کے اللہ، اب امت کی بگڑی بنا دے، ان کی شام پہ صبح لے آ، اس سارے مجمع کو قبول کر لے، ان کالونی والوں کو قبول کر لے، ان شہر والوں کو قبول کر لے، اس دیش کو پاک کر دے، اس کا نام جو پاک رکھا گیا اور یہ تو بڑا ہی ناپاک ہو گیا ہے مولا، اسے پاک کر دے۔ ہم تو اپنے گھر میں روز جھاڑو دیتے ہیں، روزانہ پانی سے سین صاف کرتے ہیں، تیرا آنگن گندا ہو گیا ہے، تیرا آنگن گندا ہو گیا ہے، آجا اسے دھو میرے مولا۔ بتائیے گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ گستاخی ہے نا؟ یہ اللہ سے کہہ رہے تیرا آنگن گندا ہو گیا ہے، آ تو اس کو دھو دے، معاذ اللہ، اللہ کو یہ دھونے دھلانے والا کام سونپ رہا ہے یہ خبیث۔ اسے زنا سے دھو دے، اسے سود سے دھو دے، اسے جھوٹ، خیانت، بددیانتی، ظلم و ستم سے دھو دے، اسے ناچ گانے سے دھو دے میرے مولا۔ آجا، آج تیرا جھاڑو پھرے گا تو یہ صاف ہوگا، آجا، آج تیرا جھاڑو پھرے گا تو یہ صاف ہوگا۔ اللہ کے پاس جھاڑو ہے، بتائیے کس درجے میں یہ اللہ کو لے جا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ جرات انہی لوگوں کی ہو سکتی ہے، قسم خدا کی۔ میں نے کہا نا کہ ان سے ہمارا اختلاف صرف گستاخیوں کی بنا پر ہے۔ کوئی شخص، سن لی، آج بڑی ذمہ داری سے ایک بات آپ کو بتا دوں، بڑا مجمع ہے، کثیر مجمع، کوئی شخص زندگی بھر اگر کسی مزار پر نہ جائے تب بھی وہ سنی ہے، بشرطے کہ کسی ولی کی توہین نہ کرے۔ نہیں گیا میں غوث اعظم کی مزار، میں نے آج تک نہیں دیکھا، تو کیا میں سنی نہیں ہوں؟ محبت رکھنا شرط ہے، بس ولیوں سے محبت ہے۔ کوئی کسی بزرگ کی کبھی زندگی میں نیاز نہ کرے، سننی ہے تب بھی۔ ان چیزوں پر اختلاف ہے ہی نہیں، اختلاف ان چیزوں پر ہے، یہ کفر اور توہین اور گستاخیوں پر، اس پر بات کرو، اس پر توبہ کرو۔ تو آج تو مسلمان کہہ رہے ہیں اسلام نہیں آ سکتا، آجا تجھے للکارا جا رہا ہے، آجا تیری غیرت کو للکارا جا رہا ہے، آجا، 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 نہیں آنا پھر بھی آجا، آج تو آئی جا یا اللہ، ایک دفعہ کہہ دے میں آ رہا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں آ رہا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں آ رہا ہوں۔ نہیں آنا ہے تب بھی آ ہی جا، ایک بار تو آ ہی جا۔ اس کا بس چلے نا تو وہ گانا نہ گا دے، ایک جھلک دکھلا جا، ایک بار آ جا، آ جا، آ جا، آ جا۔ اب اس دعا کا ایک جملہ سنیں جو حقیقت پر مبنی تھا، 100% حقیقت۔ ہمارا ایمان جل گیا، ہماری حیا جل گئی، واقعی ان کی حیا جلی۔ یہ دنیا کو بے غیرت ہو کر بدعتی کہہ رہے ہیں، اور خود کتنی بدعت میں دیکھو۔ اس کا اس وقت کبھی رائٹ ہینڈ ہے طارق جمیل کا، وہ ہے جنید جمشید، سنگر تھا یہ پاکستان کا، اس کو سدھار ادار کے اس نے لایا، لیکن کیا ہے، فطرت بدلتی نہیں ہے کسی کی۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے مشکات شریف کی، کہ کوئی کہے کہ فلاں شخص، کوئی کہ حدیث یہ ہے کہ کوئی کہے کہ فلاں جگہ کا پہاڑ ہٹ گیا، مان لینا، سرکار کہتے ہیں مان لینا، اور کہے کسی کی جو ہے فطرت تبدیل ہو گئی ہے، اس نے فطرت بدل دی، کبھی یقین نہ کرنا، فطرت نہیں بدلتی۔ وہی حال ان کا ہوا، ناچنے تھرکنے والا آدمی داڑھی رکھنے سے اور ٹوپی رکھنے سے اور تبلیغی جماعت میں آنے سے کوئی بہت بڑا مقدس نہیں بن گیا۔ آج کل اس کو بہت نیٹوں پہ لایا جا رہا ہے، کیو ٹی وی پہ بھی آ رہے ہیں آج کل جناب، تقریر کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ اس کا خود دامن گندا ہو، اس کو کیا حق ہے کہ وہ وعظ و نصیحت کی بات کرے؟ آئیے اس کے کچھ کرتوت دکھا رہا ہوں میں۔ بیوٹی پارلر کا ادگھاٹن کرنے جا رہا ہے پٹھا، ہاتھ بھر کی داڑھی رکھ کے۔ یہ دیوبندیوں کو یہ بدعت نظر نہیں آتی، یہ دیکھیے دکھ رہا ہے آپ کو؟
ایک کلب میں پہنچے آپ उद्घाटन کرنے. اب یہ تھوڑا پس منظر بتا دوں. وہاں پر رپورٹر پہنچ گئے, کلب میں پہنچے آپ, کلب کا ربین کاٹا اس نے پٹھے نے. اب وہاں ایک نے سوال کیا, آپ نے نعت بھی پڑھی اس نے وہاں؟ کہا ماشاء اللہ آپ نے نعت پڑھی, بہت اچھی بات ہے, لیکن قرأت سے آپ نے پروگرام شروع نہیں کیا. اس کا کیا جواب دیتا ہے وہ خود سن لیں. اس سے اندازہ ہوں گے کیسی جگہوں پہ جاتے ہیں. اچھا ہے, آپ کے ارادے بڑے نیک ہیں اور آپ میں جنون ہے مسلم امہ کی خدمت. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ دعا فرمائیے. لیکن ایک چیز آپ بھول گئے ہیں جو بہت ضروری ہے, جس کا مجھے بڑی فیلنگ ہوئی ہے جی جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع کرتے تھے یا ہمارے اکابرین جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو پہلے تلاوت, جو پہلے قرأت کرنی ہے نا, وہ ایک قسم کا خطبہ ہوتا ہے. اصولی طور پر خطبہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا اظہار ہو سکے, اور آپ نے قرأت نہیں چھوڑنا ہے. اچھا چلو قرأت آپ کو پھر سنوا دیں گے, لیکن نبی کریم کا نام نہ لو. آپ نے تو قرأت سے کبھی کوئی چیز نہیں شروع کروائی, یعنی کہیں ایک جگہ بھی کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے قرأت کر کے کوئی چیز شروع کروائی ہو, لیکن ہمیں کرنا چاہیے یہ بولیں. اور اللہ کے نبی کا نام نہ لو, کرنی چاہیے, کر لیں گے انشاءاللہ. وہ اصل میں ماحول ایسا تھا نا, وہ سامنے شراب کی بوتلیں نظر آ رہی تھی مجھے, وہ سامنے شراب کی بوتلیں نظر آ رہی تھی. ویسے وہ اصل میں ماحول ایسا تھا نا, وہ سامنے شراب کی بوتلیں نظر آ رہی تھی مجھے, وہ سامنے شراب کی بوتلیں نظر آ رہی تھی. ویسے تو میں تو اسی لیے نیچے دیکھ کر بات نہیں ہے تو نہیں چاہیے یار, یہ بیکار کی بات ہے. آئیے نہیں صاحب ذرا آؤ جی, کھانا کھا لیں جی. پہلے آپ تھوڑا نوٹ کر لیں. اس سے رپورٹر کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, طریقہ تھا کہ کوئی بھی کام کی آپ ابتدا کرتے تو کلام الہی سے کرتے. آپ نے قرأت نہیں کی. کہا کہ پھر کبھی کر لیں گے. اصل میں قرأت اس لیے نہیں کہ وہ شراب کی بوتلیں مجھے سامنے نظر آ رہی تھی. ایسی جگہ گیا کیوں بے کم بخت جہاں شراب پیے جا رہے ہیں, اور بولتا آؤ کھانا کھا لے وہاں پر. یہ ٹھیکیدار ہے تبلیغی جماعت کے, خود ان کے جسم اور ان کے کردار اتنے داغدار ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ نعت بھی پڑھتا ہے میوزک کے ساتھ. ایک وجہ سن لیں, ہمارے ہاں بھی جو ذکر والی نعت کا چلن چلا تھا, ہمارے علماء نے فوراً اس پر ایکشن لیا, اور بریلی شریف سے خود تاج الشریعہ کا فتویٰ شائع ہوا, اور بھی علماء کے فتاوے شائع ہوئے کہ ذکر والی نعت پڑھنا جائز نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے کہ بہت سے نعت خواہوں نے توبہ کی. مولانا الیاس قادری صاحب نے توبہ کروائی, بہت سے لوگوں نے ان کے کہنے پر بھی توبہ کی. اویس قادری صاحب جو ہمارے عالمگیر شہرت یافتہ نعت خواہ ہیں, سب سے پہلے انہوں نے توبہ کی. اب ہمارے نعت خواہ میں ایک کثیر جماعت ہے جو توبہ طائب ہو کر اس طرح سے نعت نہیں پڑھ رہی ہے. مگر عجیب بات ہے, یہ دوسروں کو بدعت کہہ رہے تھے, ہمارے لوگوں نے تو نعت خواہوں نے توبہ کر لی, یہ اس میوزک والی نعت پڑھنے میں لگ گئے یہ لوگ خود. آئیے یہ خود کیسے نعت پڑھتے ہیں, اور دیوبندیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے نزدیک یہ بدعت ہے یا نہیں. سب سے پہلے تو میں بتا دوں آپ کو, شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے ما ثبت بالسنہ فی ایام سنہ. اس میں فرماتے ہیں کہ مزامیر یعنی ڈھول باجوں پر قرآن پڑھنا, میوزک پر قرآن پڑھنا کفر ہے. یہ قرآن کی بے حرمتی ہے. یہ پہلا ایک سین میں اس میں دکھا رہا ہوں کہ یہ ایک طرف تبلیغ کر رہا ہے مسجد میں, وہ فضائل اعمال سنا رہا ہے, ایک لوتی کتاب ہے ان کی, وہ سنا رہا ہے, اور اس کے بعد پھر وہی نعتیں کہ میوزک پہ کس طرح پڑھتا ہے, ذرا دیکھیں آپ. زندگی زندگی اے خدا آئینہ ایسی زمین اور آسمان ان کے
दिल दिल पाकिस्तानी, तेरी किस्मत है बे, दिल दिल मदीना 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 मदीना। जा तुझे यही नसीब हो तो पाकिस्तान की गाते रहे, हम मदीने की गाते रहेंगे। तो कुछ झलकियां दिखाई है, आने वाले प्रोग्रामों में और चेहरे मिलेंगे इनके। ये सिलसिला अभी ना तमाम है, किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ हुआ बयां वो आगाज़ बाब था, अभी पहला हिस्सा है ये। तो अभी देखो ये आगे आगे क्या खुलता है। तो बहरहाल आपने इनके कुछ चेहरे देखे और 2 रोज़ा प्रोग्राम में हमने साबित करने की कोशिश की, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ़ रखिए, अभी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मैं कहूँगा ये मैंने अच्छी तरह से साबित कर दिया। और इन पर कुछ सवालात हमने कायम किए कि जिन उमूर पर हमें आप बिदती कहते हैं, अपने घर के और अपने गिरबानों में झांके, अपने घर में देखें, उन उमूर में तुम खुद कितने मुलव्विस हो और उससे बदतर हालत में तुम बिदतों में मुलव्विस हो। अपनी बिदतों को साफ करो, अपनी बिदतों पे हुक्म नाफिज करो, अपने मुल्लाओं पर हुक्म बयान करो, उसके बाद फिर हमारी तरफ उंगली उठाओ। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात हमारी जद्दोजहद को कबूल फरमाए।